اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا اللہ تعالیٰ نے اے نوح بے شک یہ نہیں تیرے اہل سے، انہ عمل غیر صالح بے شک عمل اس کے اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم پس نہ سوال کرنا مجھ سے کہ نہیں تجھے اس کا علم، انی اعظک بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے ان تکون من الجاہلین کہ نہ ہو تو نادانوں سے۔ قال رب انی اعوذ بک، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک اس سے کہ میں سوال کروں آپ سے، ما لیس لی بہ علم کہ نہیں مجھے اس کی خبر، نہیں مجھے اس کا علم، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اگر نہ مجھے بخشا تو نے، وَتَرْحَمْنِي اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قیل یا نوح اہبط، کہا گیا اے نوح اتر جا، اس کشتی سے نیچے اتر جا، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا جو کی اوپر تیرے، وعلی ممن معک اور اوپر ان خاندانوں کے جو تیرے ساتھ ہیں، وامم اور خاندان، سنمتعہم ہم نفع پہنچائیں گے ان کو، ثم یمسہم پھر پہنچے گا ان کو، منا عذاب علیم ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ تلک من انباء الغیب یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا الیک ہم وحی کرتے ہیں طرف آپ کے، ما کنت تعلمہا نہیں تھا تو جانتا، ولا قومک اور نہ تیری قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر پس صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین بے شک انجام کار واسطے متقین کے ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 نوئیں، اور نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے کشتی پہ سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا یام جس کا لقب تھا کنعان، وہ سوار نہیں ہوا۔ اسے مان تھا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، نہ ہو کافروں کے ساتھ۔ اس نے کہا سآوی الی جبل پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے، وہی بچے گا جس پہ رب العزت نے رحم کیا۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، لہر حائل ہوئی، ایک موج آئی، بیٹے کو باپ سے جدا کیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین۔ رب العزت نے جواب دیا ہے نوح انہ لیس من اہلک بے شک یہ بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح بے شک عمل اس کے اچھے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا پیغمبر کی آل میں جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ شامل ہوگا، جس کے عمل اچھے نہ ہوں گے وہ پیغمبر کی آل میں شامل نہیں ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو فخری طور پہ کہتے ہیں اسی سیدوں میں ہیں، ہم سادات میں سے ہیں، پیغمبر کی آل میں سے ہیں۔ اگر ان کے اچھے اعمال ہیں
تو واقعتاً قابل فخر بات ہے، اور اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اولاد اللہ کے پیغمبر کی وارث ہے، پیغمبر کے نظام کی جو پیغمبر لے کر آیا ہے، نہ کہ مال کی، بحیثیت چوکیدار کے۔ اور اگر چوکیدار ہی خائن بن جائے تو بتاؤ پھر کس کو کہیں گے، کس سے شکوہ کریں گے، کس سے گلہ کریں گے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے کہ تیرے اہل کو نجات دوں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ تو آج کی زیر سبق آیات میں جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح بے شک تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کا تذکرہ چھوڑا، اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی نا، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مجھ سے سوال نہ کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نہ ہو نادانوں میں سے، ان تکون من الجاہلین۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے رب کے سامنے کہا، ہے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری مدد کے ساتھ اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، کم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب العزت کی شان دیکھیں، نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو قوم کی نگاہوں میں کمی کہلاتے تھے، لوہار، ترخان، جلائے، یہ اس وقت کے لوگوں کے ہاں بھی رذیل تصور کیے جاتے تھے، اور آج کا بھی گویا کہ ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو کوئی اچھا مقام نہیں دیتا، حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام ایمان اور عمل کی بنیاد پہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں باعزت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تم میں باعزت ہے، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باعزت وہ ہے جو تم میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، بچ بچ کے چلنے والا ہے، جس کے پاس دولت ایمان ہے، فرمایا وہ۔ اور جہاں دولت ایمان نہیں ہے، وہ کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، اس کی کوئی پوزیشن نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج برادری بیس پہ فخر، قومیت اور لسانیت، یہ ہمارے ہاں باعث فخر ہیں کہ جی ہم فلاں زبان کے مالک ہیں، ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا فلاں وطن ہے۔ تو یہ سلسلہ تفاخر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نہ وطن کی بنیاد پہ کوئی فخر کرے، نہ قومیت کی بنیاد پہ کوئی فخر کرے، نہ زبان کی بنیاد پہ کوئی فخر کرے کہ میری فلاں زبان ہے، اور نہ مال کی بنیاد پہ کوئی فخر کرے کہ میں چونکہ مالدار ہوں۔ اگر کوئی فخر کر سکتا ہے، کسی کو کرنا چاہیے، تو وہ ایمان کی بنیاد پہ فخر کرے، اعمال صالحہ کی بنیاد پہ فخر کرے، ورنہ نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں
حضرت نوح علیہ السلام سے مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہوں جاہلوں میں سے۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری مدد کے ساتھ کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے نہ معاف کیا مجھے، تو نے نہ رحم کیا مجھ پہ، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرنے کے پابند نہیں ہے بھائی، قبول کر لیں تو کسی عام جانور کی قبول کر لیں، حشرات الارض میں سے کسی کی قبول کر لیں، نہ کریں تو اللہ کے پیغمبر کی قبول نہ کریں۔ اب اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں قبول کر لی تو اللہ رب العزت نے ایک چیونٹی کی قبول کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ قحط سالی ہے، باہر نکلے دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ایک چیونٹی کو دیکھا کہ وہ یوں ٹانگیں آسمان کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سکھا رکھی تھیں، وہ سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کی حکومت، ان کی سلطنت بے مثل کہلاتی ہے۔ تو اپنے لشکر سے کہا فوراً گھروں میں پہنچو، کہیں تم راستے میں بھیگ نہ جاؤ۔ وہ جو چیونٹی الٹے پاؤں سے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہے نا، الٹے پاؤں کر کے آسمان کی طرف پاؤں کر کے، اس کی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ قبول کر لے تو چیونٹی کی کر لے، نہ کرے تو نہ کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اپنے حقیقی بیٹے کے بارے میں یہ دعا قبول نہیں کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرے آل سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تیرے آل سے ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ ہمارا شیخ رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا 6 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو تقدیر الہی کو جھٹلانے والا ہے، تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو زبردستی غلبہ پانے کی بنا پہ ایسے شخص کو معزز بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر رکھا ہو، اور اس شخص کو ذلیل کر دے جس کو اللہ رب العزت نے عزت اور عظمت دے رکھی ہو۔ چوتھے نمبر پہ وہ شخص جو اس چیز کو حلال جانے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہو۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا وہ جو میری اولاد میں سے ہو اور اس چیز کو حلال جانے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ چھٹے نمبر پہ وہ شخص جو میری سنت کو چھوڑے۔ پانچویں نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں سے ہو اور حرام کو حلال کرے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال جانے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ مشکات باب الایمان بالقدر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، رب تعالیٰ فرماتے ہیں نوح جب کشتی جودی پہاڑ پہ ٹکا دی گئی اب نیچے اتریں، ہماری طرف سے سلامتی آپ کا مقدر ہے اور برکتیں آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کر دیں، اور ان خاندانوں پہ جو آپ کے ساتھ ہیں ہم نفع پہنچائیں گے ان کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے منا، ہماری طرف سے عذاب علیم، عذاب دردناک۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، آپ کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں، ایک قبول نہیں ہوئی۔
مسجد نبوی سے قبلے والی سائڈ پہ جنوب سمت ہے، مسجد ہے مسجد اجابہ۔ آپ علیہ السلام نے اس مسجد میں 3 دعائیں کی اپنی امت کے لیے۔ پہلی دعا تھی، اے پروردگار میری امت پہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ آئے جس سے ساری امت تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ کہ ساری امت اس لپیٹ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے دوسری دعا کی، میری امت کو کافر ختم نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، لڑائی سے میری امت کو محفوظ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میں قبول نہیں فرمائی، یہ منظور نہیں کی۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قبول کر لے تو حشرات الارض کی قبول کر لے، نہ کرے تو اللہ کے پیغمبر کی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے۔ اور یہاں اتنی بڑی وضاحت کہ اللہ کا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے، خود مختار نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ملتی ہے پیغمبر کو، پیغمبر اس کا پابند ہے۔ پیغمبر اپنی مرضی سے نہ کچھ کہتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ آگے ہیں تلک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، فاصبر، پس صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین۔ کوئی یہ سارے واقعات، یہ نوح علیہ السلام کا سارا حال، یہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے، آپ تو نہیں جانتے تھے۔ اور آج کے بدعتی لوگ یہ کہتے ہیں جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی عالم الغیب ہیں، جو ہی پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دے دیا تھا۔ اگر آپ علیہ السلام پیدائشی عالم الغیب ہیں تو اس وحی کا کیا معنی کریں گے؟ آپ کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دینا شروع کیا۔ پہلی وحی غار حرا کے اندر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پہ عالم الغیب ہیں تو پھر وحی بے معنی ہو جائے گی، وحی کی کوئی پوزیشن نہیں رہے گی، جبکہ ہمارے ایمان کی بنیادی وحی الہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننے کا معنی یہ ہے کہ وحی کا انکار کر دو، اور وحی کا انکار یہ صراحتاً کفر ہے، کفر سرے سے کفر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، نہیں جانتے تھے آپ نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، فاصبر، پس صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں اور لمبی عمر پائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق 1400 سال عمر پائی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال ان کا دعوت کا دورانیہ ہے، اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ وہ حیات رہے، 1400 سال عمر پائی۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے۔ نوح علیہ السلام کے اپنے والد کی عمر 777 سال ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے بال سارے کالے تھے۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، بال کالے۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال، بال کالے۔ سب سے پہلے بال سفید آنے شروع ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بال کالے تھے سب کے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بالوں میں سفیدی آئی تو تعجب فرمانے لگے، اے اللہ یہ کیا ہے؟ رب العزت نے کہا
یہ وقار ہے، تو دعا کی زدنی وقار ہے، اللہ میرے وقار کو اور بڑھا دے، میری عزت کو اور بڑھا دے۔ اتنی لمبی عمر پانے والا پیغمبر بھی نہیں رہا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ہم مختصر عمر کے مالک، ہم اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی امیدیں کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ یقیناً جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اگر کسی کو رہنا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر رہتے، امام الانبیاء رہتے، امام الرسل رہتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے اور چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہیں، تشریف لانے والے ہیں، طبی موت دنیا سے رخصت ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضات ہر میں ان کی قبر بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال یا نوح، کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں تیرے آل سے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ سوال کر مجھ سے کہ نہیں تجھے اس کی خبر، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ تو نہ ہو نادانوں سے، نہ ہو جاہلوں سے۔ قال رب انی اعوذ بک، کہا نوح علیہ السلام نے، اے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری مدد کے ساتھ، ان اسألک، کہ میں تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بعلم، کہ نہیں مجھے اس کا علم، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور نہ رحم کیا مجھ پہ، اکم من الخاسرین، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قیل یا نوح اہبط، کہا گیا اے نوح اتر جا اس کشتی سے نیچے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا جو کی اوپر تیرے، وعلی ممن معک، اور اوپر ان خاندانوں کے جو تیرے ساتھ ہیں، وامم، اور خاندان، سنمتعہم، ہم فائدہ پہنچائیں گے ان کو، ثم یمسہم، پھر پہنچے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ تلک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف آپ کے، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، نہیں تھے آپ جانتے اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، پس صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخرت متقین کے لیے ہے۔